اپنے مرکز سے نہ چل منہ پھیر کر بہرے خدا، بھولتا ہے کوئی اپنی انتہا اور ابتدا، یاد ہے وہ دور بھی تجھ کو کہ جب تو خاک تھا، کس نے اپنی سانس سے تجھ کو منور کر دیا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا، پھول میں خوشبو بھری جنگل کی بوٹی میں دوا، بحر سے موتی نکالے صاف روشن خوشنما، آگ سے شعلہ نکالا ابر سے آب صفا، کس سے ہو سکتا ہے اس کی بخششوں کا حق ادا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ راحت میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تیار رہیے، ہم بھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تیسرا بڑا خوبصورت پیغام، جلدی سے مہمان آ چکے ہیں، ان کے لیے مجھے وقت فارغ کرنا ہے، آپ بہت دھیان سے سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول کے حوالے سے پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ان کی فیملی کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر، عائشہ کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری بیٹی ہے۔ تو کہا، یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھ کو ہر حال میں تسلیم ہوگا۔ حضرت عثمان سے پوچھا، عثمان، عائشہ کے بارے میں، میری بیوی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ یا رسول اللہ، آپ کی چپل میں نجاست تھی، آپ کے جوتے میں نجاست تھی، اللہ نے آپ کو مسجد میں آنے نہیں دیا، کہا پہلے جوتا اتاریے اس کے بعد مسجد میں آئیے، ایسا ہو نہیں سکتا، آپ کی بیوی ناپاک آپ کے پاک بستر پر آ جائے، ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی سے پوچھا، علی تم کیا کہتے ہو میری بیوی کے بارے میں جس پر انگلی اٹھ رہی ہے؟ کہ آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کے پاک بستر پر کوئی ناپاک عورت بیٹھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر سے پوچھا، عمر تم کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ کہ یا رسول اللہ، عائشہ کا نکاح خدا کی مرضی سے ہوا تھا، عائشہ کا نکاح آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، اگر عائشہ غلط عورت ہوتی تو خدا خود عائشہ کو آپ کے گھر سے نکال دیتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر کے جملے سے مجھے اطمینان ہو گیا، ماں کی عمر بیٹی کی عمر برابر ہے۔ آپ کہیں گے کہ ماں کی عمر بیٹی کی عمر دونوں برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں سوتیلی ہے، بیٹی سوتیلی ہے، بیٹی کا نام فاطمہ، ماں کا نام عائشہ، دونوں کی عمر برابر، لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے، سہیلی جیسا سلوک ہے۔ ماں دل کی بات جوان بیٹی سے کہہ دیتی ہے، جوان بیٹی دل کی بات ماں سے کہہ دیتی ہے۔ ماں کی مجلس میں فاطمہ مسکراتی ہے، تو عائشہ نے کہا، بیٹی بے موقع کیوں مسکرا رہی ہو؟ کیوں ہنس رہی ہو؟ ہنسنے کی کوئی وجہ نہیں تو کیوں ہنس رہی ہو؟ کا خیال آیا۔ کا کیا خیال آیا؟ کہ میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو۔ سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ تو عائشہ نے کہا کہ بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں اسلام ملا، لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ تو کہا کہ بیٹی ایک وقت آئے گا تو مر جائے گی، قبر میں پہنچے گی، ایک وقت آئے گا میں بھی انتقال کر جاؤں گی، قبر میں پہنچوں گی، جب تیرے حق میں فیصلہ ہوگا قبر سے نکل کر کے تو جنت میں جائے گی، جب میرے حق میں فیصلہ ہوگا قبر سے نکل کر کے میں جنت میں جاؤں گی۔ لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اللہ کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام، 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 حشر تک انہی کے گھر پہ
ہے محمد کا قیام، حشر تک انہی کے گھر پہ ہے محمد کا قیام۔ قرآن کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، بیچ بیچ میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ دیکھیں گے مدرسے میں لائٹ چل رہی ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، جھوم جھوم کر کے بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، استاذ دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، لیکن اچانک لائٹ چلی گئی۔ اب ہوتا کیا ہے، استاذ ہاتھ کا پنکھا، تار کا پنکھا لے کر کے بچے کو جھیلتا رہتا، اور بچے جھوم جھوم کر کے پڑھتے رہتے، ان کو جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا، استاذ کو پنکھا جھیلنے میں مزہ آ رہا ہے۔ ایک نواب صاحب آگے دیکھا، بڑی حیرت ہوئی، 10,000 سونے کے سکے دے دیا استاذ کو انعام میں۔ واہ صاحب، کیا قرآن پڑھ رہے ہو، کیا بچے تمہارے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ 10,000 روپے لے لو۔ وہ کہنے لگا، حضور کون سا کارنامہ کیا تھا، اتنا بڑا پیسہ آپ نے دے دیا؟ کہ نکل جاؤ میرے مدرسے سے، تم 1 نمبر کے دنیا دار نظر آ رہے ہیں، قرآن کے مقابلے میں تم 10,000 کو بہت بڑی دولت سمجھتے ہو، قرآن کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولت کچھ بھی نہیں۔ ایک جوان کی شادی ہو گئی، 1 سال بال بچہ نہیں، جوان کی شادی ہو گئی، 2 سال بال بچے نہیں۔ اب لوگ کہتے رہے کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی، کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے۔ اب بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا ہے کہ جواب کیسے دے، خدا سے کہتا میرے پروردگار بیٹا مت دو، ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ساری دولت دے کر کے بیٹی کو رخصت کروں گا۔ اللہ نے سن لیا، اس کو بیٹی مل گئی، لیکن جب بیٹی جوان ہوئی تو پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں۔ اب وہ شرمندہ ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا حضور غضب ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا تھا دنیا کی ہر دولت دے کر کے بیٹی کو رخصت کروں گا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ ارے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے۔ بیٹی جب زندہ رہے شادی سے پہلے اس کو قرآن کی تعلیم دو، جب بیٹی رخصت ہونے لگے تو قرآن کا ایک نسخہ اس کے ساتھ رخصت کر دو۔ دنیا کے مقابلے میں قرآن سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ ایک آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک ہی وقت میں ماسٹر بنے اور حافظ قرآن بنے، راستہ میں بتا رہا ہوں۔ 5 سال اپنے بچے کو آپ مدرسے میں اسکول میں پڑھائیے۔ 5 سال جب اسکول میں پڑھ لے، اس کو اسکول سے نکال کر کے 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجیے۔ 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا۔ اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے۔ یہ 3 سال کا جو گیپ ہوا ہے، آپ اس کو ٹیوشن کرائیے، گارنٹی ہے یہ بچہ سب سے آگے نکل جائے گا اور سارے بچے کو یہ پیچھے چھوڑ دے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل ہو نہیں سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ابھی تک آپ بیدار نہیں، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ بڑا خوبصورت جلسہ تیزی سے نکل گیا۔ یہ بہت چھوٹی تعداد میں، بڑی تعداد میں جوان ہیں، جوانوں کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا جوان 1 سال میں 10 سال کے برابر کیسے ترقی کرے گا، راز بتا رہا ہوں۔ سننے کے لیے تیار ہے جوان لوگ؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ اس دنیا میں دوبارہ جوان ہونے والے نہیں۔ بہت اچھا آپ سننے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیے یہ زمانہ جو چل رہا، اتنی مہنگائی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کا ایمان بچے گا۔ اس دور کے بارے میں جس میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کا ایمان بچے گا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ڈھال ہے، اس کو بچا کر کے رکھو ہو اگر ایمان بچانا ہے۔
کتا خریدنے میں پیسہ برباد مت کرو، شادی میں پیسہ برباد مت کرو، ورنہ کمر ٹوٹ جائے گی، سیدھے کھڑے نہیں رہ پاؤ گے، قدم قدم پر تمہاری ذلت کی منہ کی کھانی پڑے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا رات میں ٹارچ لو اور زمین پر ٹارچ مار کر کے دیکھو چوٹی چلتی رہتی ہے، دن کے اندر دیکھو چھوٹی سی مخلوق چوٹی ہے چلتی رہتی ہے، کیوں؟ اسے معلوم ہے بارش کے زمانے میں مجھے باہر نہیں نکلنا پڑے گا، اسے معلوم ہے کہ سردی کے زمانے میں مجھے باہر نہیں نکلنا پڑے گا۔ وہ کمزور مخلوق رات دن ایک کر کے محنت کر رہی ہے، روزی اکٹھا کر رہی ہے۔ چوٹی سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اگر کل زندہ رہنا ہے تو چوٹی کی طرح آج محنت کرنی ہے۔